اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، جو کہ 7ویں سپارے کا آغاز ہے اور شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ وہ بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے کے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں گواہوں میں سے لکھ دیجئے، گواہوں کے ساتھ لکھ دیجئے، ہمارا شمار کر لیجئے۔ یہ آیت اصل میں پچھلی آیت کے ساتھ متعلق ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جو کچھ نیک لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہیں، اور خاص طور پہ ان کے کچھ ایسے علماء جو ہیں وہ مسلمانوں سے یعنی کافروں کے نسبت قریب ہیں، اور اللہ نے ان کی ایک صفت بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ یہ جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے سچا ہے، یعنی وہ ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہم کو کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لے کے آئیں اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس پر بھی جو ہمارے پاس آیا حق میں سے، وَنَطْمَعُ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے قوم کے ساتھ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، پس جو انہوں نے کہا اس کے بدلے اللہ نے ان کو باغات عطا کیے، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت کے باغات، جنت جسے کہتے ہیں، جنت بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے باغ، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ جزا ہے نیک لوگوں کی، احسان کرنے والوں کی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور طیب، یعنی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ جس پر تم ایمان لے کے آتے ہو، یہ جس کو تم مانتے ہو۔ تو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے جب ایک بندہ اپنے رب کی نعمتوں کو کھاتا ہے اور اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، یہ ایک قسم کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں تمہیں پکڑتا تمہاری فضول قسموں کے اوپر، بیہودہ قسموں پر، ایسی قسمیں جو تم میننگ لیس ہوتی ہیں، یعنی جو تم سوچ سمجھ کے نہیں کھاتے۔ ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تمہیں پکڑتا ہے، بما عقدتم الایمان، جس قسم کو تم مضبوطی سے باندھتے ہو، یعنی جو تم دل سے قسم کھاتے ہو۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی جو ایوریج کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی کھانا 10 مسکینوں کو کھلاؤ۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنا دو، او تحریر رقبۃ، یا پھر ایک گردن آزاد کر دو، یعنی ایک غلام کو آزاد کر دو۔ فمن لم یجد، پس وہ جو ان 3 کاموں میں سے نہ کر سکے، پہلا کیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، دوسرا یا ان کو کپڑے پہنا دینا، اور تیسرا کیا ہے، یا کوئی گردن آزاد کر دینا، ان تینوں میں سے جو بندہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے یعنی کمپنسیشن ہے تمہاری قسموں کی، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ بعض علماء نے یہ کہا اور انہوں نے قیاس کیا، انہوں نے کہا
کہ آج کل کے دور میں گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا بندہ جو بیچارہ کسی ظلم کی وجہ سے جیل میں پھنسا ہوا ہے، قید میں ہے، کسی وجہ سے کسی نے اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ کر دیا یا کوئی اور اسی طریقے سے، تو اگر آپ اس کی مدد کر کے پیسوں سے اس کو چھڑا لیں تو یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے گردن آزاد کرنے کا۔ بہرحال یہ بعض علماء کی رائے ہے، واللہ اعلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، بت اور قسمت والے تیر، رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہے شیطان کے کاموں میں سے، یہ شیطان کے کام ہے، ناپاک چیزیں ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ڈالے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر، کس کی وجہ سے؟ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ تمہیں ان دونوں کے ذریعے روک دے اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے، یعنی وہ تمہیں مجبور تو نہیں کرے گا، پہنچا دے گا، باقی تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، اس کا حساب پھر اللہ لیں گے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں اس چیز کے بارے میں جو وہ پہلے کھا چکے۔ اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا، جب وہ آئندہ پرہیز کریں گے اور ایمان لائیں گے، جب انہوں نے آئندہ پرہیز کیا اور ایمان لائے، یعنی فار ایگزامپل، اصل میں یہ آیت تب نازل ہوئی، علماء نے بیان کیا، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو کلی طور پہ حرام کر دیا۔ شراب مدینہ میں جا کے حرام ہوئی تھی، مکہ میں نہیں ہوئی تھی۔ اب کئی صحابہ جو شہید ہو گئے تھے اس سے پہلے، تو ان کے بارے میں خیال آیا کہ وہ تو اس وقت شراب حرام نہیں تھی، وہ شراب پیتے تھے، تو ان کے بارے میں کیا ہوا؟ کیا وہ گناہ گار ہیں اللہ کے ہاں؟ تو ان کے بارے میں کہا کہ جو پچھلا ہو چکا ہے اس کو بھول جاؤ، وہ اللہ نے معاف کر دیا، پرووائڈیڈ اف، بشرطے کہ آپ آئندہ سے ایمان لے کے آؤ اور آئندہ سے ان چیزوں سے بچو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، پھر وہ ڈرے اور ایمان لے کے آئے، ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا، پھر وہ ڈرے اور انہوں نے احسان کیا، نیکی کی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، کچھ، بشیء کچھ، من الصید شکار سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کو تم شکار کر سکتے ہو اپنے ہاتھوں سے اور نیزوں سے، اللہ تمہیں ان سے آزمائے گا۔ کس حالت میں آزمائے گا؟ احرام کی حالت میں، آگے ذکر آئے گا۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب، کہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، بغیر دیکھے کون اللہ سے ڈرتا ہے۔ ظاہر اللہ کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اس چیز کا شعور ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہ سے بچ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہی تقوی ہے۔ فمن اعتدی، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذلک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم مارو شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں آپ کو پتہ ہے شکار کی اجازت نہیں، سوائے کچھ جانوروں کی۔ کچھ جانور ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جیسے سانپ وغیرہ ہو گیا، اسی طریقے سے یہ چیل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کائٹ کہتے ہیں، اس طرح کے جانور، ان کو جو ہے شریعت نے 4-5 جانور ہیں جن کو مارنے کی اجازت دی ہے، احرام کی حالت میں بھی اور ایون حرم میں بھی، حرم کی حدود میں بھی ان کو مارا جا سکتا ہے، مسجد الحرام میں۔ ومن قتلہ منکم، اور جو ان کو مارے گا، یعنی جو شکار کرے گا، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جو وہ مارے اس کے برابر بدلہ ہے مویشیوں میں سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا تم میں سے 2 معتبر لوگ فیصلہ کریں، ہدیم بالغ الکعبۃ، خانہ کعبہ کے پاس ہدی کو پہنچاتے ہوئے، ہدی جو ہے قربانی کو پہنچاتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس، یعنی خانہ کعبہ کے پاس جا کے اس کو ذبح کرنا ہے۔ مراد یہ کہ اگر ایک بندے نے کسی ہرن کو مثال کے طور پہ اس کے ہاتھ لگ گیا، احرام کی حالت میں تھا، تو اس زمانے میں ظاہر لوگ بیچارے بھوکے ہوتے تھے اور کھانے پینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، تو کبھی ان کو اچھا شکار مل جائے تو ان کے لیے ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا،
تو وہ کیا کرتے تھے پھر اگر غلطی سے کسی نے مار دیا، جان بوجھ کے مار دیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ ہرن ہے، اب اس کے مقابلے میں آپ نے ایک جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کا جانور۔ اب وہ قربانی کا جانور کون فیصلہ کرے گا؟ دو معتبر شخص، کیونکہ ظاہر ہے ایگزیکٹلی اس کو ذبح تو نہیں کیا جا سکتا قربانی کے لیے، ٹھیک ہے نا، قربانی کے لیے مخصوص جانور ہے، جیسے اونٹ ہو گیا، گائے ہوگی، بھیڑ ہوگی، بکری ہوگی، من النعم۔ تو اب اس کے بارے میں فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا جانور ہرن کے برابر ہے؟ ہو سکتا ہے ہرن کی قیمت ہی زیادہ ہو، کوئی کہے اونٹ اس کے برابر ہے۔ تو بہرحال فیصلہ کریں گے دو معتبر لوگ، اور ان کو ذبح کیا جائے گا حرم کے پاس جا کے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کی کمپنسیشن یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے مسکینوں کو۔ اگر فار ایگزامپل جانور نہیں ذبح کیا جا سکتا تو اس جانور جس کو مارا ہے اس کے برابر اس کی جو قیمت اندازاً وہی جو دو معتبر لوگ لگائیں گے، اس کی قیمت کے مطابق کوئی بندہ کھانا کھلا دے مسکینوں کو۔ او عدل ذلک صیاما، یا پھر کیا کرے، روزے رکھ لے اس کے برابر۔ روزے کس طرح کے؟ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے ہر کلو کے عوض ایک روزہ رکھے۔ اگر وہ فار ایگزامپل 5 کلو کا جانور بن رہا ہے تو 5 روزے رکھے، اگر 10 کلو کا جانور ہے تو 10 کلو رکھ لے، 10 روزے رکھے۔ لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے ہو چکا۔ ومن عاد، اور جو پھر کرے گا، جو اس کو دوبارہ کرے گا جان بوجھ کے، فینتقم اللہ من، تو اللہ اس سے ضرور بدلہ لے گا، انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والے ہیں۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا دریا کا شکار، سمندر کا شکار احرام کی حالت میں بھی، یعنی مچھلی کا شکار سمندر کے اندر احرام کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ وطعامہ متاعا لکم، اور اس کا کھانا تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے ہے، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر، لیکن خشکی کا جانور تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو احترام والا گھر بنایا ہے، قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام کا باعث ہے، ذریعہ ہے، یعنی لوگ یہاں پہ قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ والشہر الحرام، اور اسی طریقے سے حرمت والے مہینے بڑے اللہ کے ہاں معزز ہیں۔ والہدیہ، قربانی، والقلائد، اور ایسے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ان کے گلوں میں پہلے نشانی کے طور پہ پٹے ڈال دیے جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں پہلے بھی اللہ ذکر کر چکے ہیں سورہ مائدہ کے آغاز میں کہ یہ اللہ کے شعائر ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ ذالک اس سے پتہ چلا کہ جانور جو ہم قربانی کے لیے لاتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نشانی ہے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، وان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے لیے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، سب کچھ اللہ کے سامنے موجود ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، کبھی بھی ناپاک اور پاک لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت بہت اچھی لگے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں حرام چیز کثرت، اس کو کبھی بھی تمہیں اچھا نہیں، وہ چاہے تمہیں اچھی بھی لگے لیکن وہ کبھی بھی پاک چیز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ مفسرین بیان کرتے ہیں، یعنی عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں کے پاس حرام کا ہوتا ہے وہ بہت ان کی شان و شوکت ہوتی ہے، گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے پروٹوکولز ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور بیچارہ جو حلال محنت کمانے والا ہے وہ تھوڑی سی اس کو مل رہا ہوتا ہے، وہ محنت مشقت کر کے آ جا کے اس کو تھوڑا سا ملتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو پاک، جو تھوڑا سا حلال کمانا ظاہر ہے مشکل ہے، حرام تو آپ کو بہت ذریعوں سے مل جاتا ہے، اللہ معاف کرے، دھوکے سے، ظلم اور زیادتی سے، جس طریقے سے اللہ معاف کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو تھوڑا تم حلال کا کما رہے ہو نا، اور ان کی کثرت، ان کی زیادتی، یہ ایکسٹراویگنٹ لائف سٹائل جو ہے، یہ بظاہر تمہیں اچھا لگے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے، یہ تو فضول چیز ہے۔ یا ایھا الذین، اور اللہ کہتے ہیں یا اولی الالباب، اے عقل والوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، جو تمہارے لیے ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اگر تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر ان کے متعلق ایسے وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس سے درگزر فرمایا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے اور حلم والے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کو جب پتہ چلا، ویسے بھی ان کے سامنے اللہ کے رسول سب وہ سوال کرتے، وہی آ جاتی، ان کو جواب مل جاتا،
تو آہستہ آہستہ بعض اوقات انہوں نے ایسے عجیب و غریب سوال، بہت پرسنل کوشچن پوچھنا شروع کر دیے، اور وہ ایسے کوشچنس تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند جانا اور اللہ نے بھی ناپسند جانا. انہوں نے یہ موقع جانا کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بارے میں پتہ کر لیں. کسی نے اپنی فیملی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، کسی نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھنا شروع، عجیب و غریب پرسنل قسم کے سوالات شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں وہ چیز بری لگے گی، اس کا جواب تمہیں اچھا نہیں لگے گا. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول نے، کچھ صحابہ نے، ایک دو نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جب جواب دیا تو بڑا وہ سخت جواب تھا اس کا. یعنی وہ جو کچھ چیز پوچھ رہے تھے وہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس چیز کے، جب وہ جان لی تو اس سے پتہ چلا کہ ignorance is a bliss sometimes. یعنی کچھ معاملوں میں ignorance bliss ہوتی ہے، لیکن جب آپ جان لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی آپ کے لیے. قد سألها، لیکن اللہ نے پھر معاف کر دیا، صحابہ نے بھی پھر محتاط ہو گئے اس بارے میں. قد سألها قوم من قبلكم، اس کے متعلق تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا. یعنی بنی اسرائیل بھی یہی کام کرتے تھے، بہت سوالات پوچھتے تھے unnecessary. ثم اصبحوا بها كافرين، پھر اس کے بعد وہ ہو گئے انکار کرنے والے. جب جواب ان کی پسند کے نہ ملے تو پھر انکار کرنا شروع کر دیا. ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں اللہ نے بنایا بحیرہ، ولا سائبہ اور نہ سائبہ، ولا وصیلہ اور نہ وصیلہ، ولا حام اور نہ حام، ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں. واکثرهم لا یعقلون، اور ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. مشرکین مکہ نے کیا ہوا تھا کہ کچھ جانوروں کو اپنے معبودوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے وہ ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. ان میں پہلا جانور ہوتا تھا بحیرہ. بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ جو ہے وہ اپنے بتوں کے لیے خاص کر لیتے تھے، اور اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے، کہتے تھے یہ دودھ جو ہے یہ فلاں فلاں بت کے لیے. اسی طریقے سے سائبہ ایسے جانور کو کہا جاتا تھا جو انہوں نے آزاد کر دیتے تھے معبودوں کے لیے، جہاں مرضی چرتا پھرے. وہ کہتے تھے یہ فلاں بت کے نام پہ آزاد ہے جانور، اور وہ جا کے جہاں مرضی سے کھاتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. اور تیسرا جو ہے وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جس سے ایک مادہ پیدا ہوتی، دو مادائیں یعنی دو فیمیل اونٹنیاں پیدا ہوتی تھیں یکے بعد دیگرے، یعنی فوراً بعد، وداؤٹ اینی، درمیان میں کوئی بھی میل اونٹ پیدا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ ظاہرہ جو فیمیل اونٹنی ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آگے ریپروڈکشن ہو سکتی ہے. تو جو ایسی اونٹنی جس سے پہلا فیمیل پیدا ہوئی اور اس کے فوراً بعد ایک اور پیدا ہو گئی، درمیان میں کوئی میل پیدا نہیں ہوا، تو وہ کہتے تھے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. تو اس کو بھی کیا کرتے تھے؟ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، خاص کر لیتے تھے. ولا حام، اور اسی طریقے سے اس اونٹ کو جو بڑا طاقتور اونٹ ہوتا تھا اور اس کو جفتی کے لیے یوز کیا کرتے تھے، بریڈنگ کے لیے. بریڈنگ آپ کو پتہ ہے بریڈنگ کے لیے جانور ہوتے ہیں، تو بریڈنگ کے لیے جو اونٹ ہوتے تھے، اور ایسا اونٹ جس کی بریڈنگ کے بعد بہت زیادہ بچے ہوتے تھے، اس اونٹ کو بھی یہ بتوں کے لیے خاص کر لیا جاتا، ان کو کہتے تھے حام. تو یہ 4 نام تھے. یہ انہوں نے، اللہ نے کہا یہ اللہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے، کیونکہ بتوں کے لیے کیے ہوتے، کہتے تھے ان میں بڑی برکت ہے، یہ خدائی، ان کے اندر ڈیوائن چیز، یہ ڈیوائن ہے، ڈیوینٹی ہے ان میں، ان کی یعنی اس کو ڈیوائن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ جب کہا جائے ان سے کہ آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف جو نازل ہوا، قَالُوا حَسْبُنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جو ہم نے پایا اپنے باپ دادا کے پاس. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، تو کیا اس صورت میں بھی یہ یہی کریں گے ان کے باپ دادا اگر نہ جانتے ہوئے کچھ بھی، نہ جانتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. یعنی یہ تب بھی اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے اگر ان کے باپ دادا جاہل بھی ہوں یا پھر وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، ہدایت پہ نہ چلنے والے ہوں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کا فکر کرنا لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو جو گمراہ ہوا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعا سب کے سب کا. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ گواہی کے حوالے سے وصیت کے حوالے سے کچھ مسئلے بیان کرے، احکامات. اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب آئے تم میں سے کسی کے پاس موت. ان الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، وصیت کے وقت تم میں سے 2 معتبر شخص ہوں، او آخران من غیرکم، یا تمہارے سوا 2 اور، یعنی کسی اور ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو یا پھر غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم ہو زمین میں سفر کرتے ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، تو تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد،
فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں کو اللہ کی قسم، اگر تمہیں شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، لا نشتری بہ ثمنا، وہ کیا قسم کھائیں کہ ہم اس قسم یعنی اس گواہی کے ذریعے کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار کے بینیفٹ میں ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، ورنہ ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فإن عثر على انہما، میں ذرا ترجمہ کر لوں 2-3 آیات کا، پھر آپ کو اس کا اکٹھا مطلب بتاتا ہوں۔ فإن عثر على انہما استحقا اثما، پھر اگر اس کی خبر ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، تو ان کی جگہ ان میں سے 2 اور کھڑے ہوں جن کا حق مارنا چاہا، جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہوں۔ فیقسمان باللہ، تو وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، ورنہ یقیناً ہم ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ ذالک ادنی، یہ قریب تر ہے، ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ وہ گواہی اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈریں کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد رد کر دی جائے گی۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم پر۔ تو یہ آسان سے اس کا مطلب مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ایک بندہ وہ سفر کر رہا ہے، اب سفر کرنے کے وقت اس نے کیا کرنا ہے، ایک وصیت کرنی ہے۔ اب وصیت کرنی ہے، اب اس کے پاس کیا ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، ظاہرہ موت ہے، اور وہ سفر کے دوران نہ رشتہ دار ہیں، تو اگر ان کے ساتھ کوئی 2 لوگ مل جائیں مسلمان، تو وہ ان کو کیا کرے، اپنی وصیت بتا دے اور ان سے کہے کہ تم گواہی دینا کہ میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اب اللہ نے اجازت دی، اب ضروری تو نہیں ہر جگہ مسلمان ہو، اگر مسلمان نہ بھی ہوں، غیر مسلم بھی ہوں، تو پھر بھی ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے، عیسائی یا یہودی اس طرح کے لوگ، ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، جب اس کے بعد ان کا کام کیا ہوگا، یہ جائیں گے واپس اور جا کے کیا کریں گے، ان کے ورثاء کو بتائیں گے کہ فلاں فلاں بندہ اس کی وفات پا گیا تھا اور اس نے یہ وصیت کی تھی۔ اب جو ورثاء ہے، اگر ان کو شک پڑے کہ یار یہ جو بات ہے یہ ٹھیک نہیں لگتی، ایسی نہیں ہو سکتی، تو اس کو روکنے کے بعد کیا کریں، ان سے قسم دلوائیں، اور وہ قسم کھائیں کہ ہم نے جو ہے یہ جو وصیت ہے، یہ اس میں اپنی طرف سے کوئی اپنی رد و بدل نہیں کیا، کوئی چینجنگ نہیں کی، بلکہ نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی قسم کھائیں، اور وہ یہ بھی قسم کھائیں کہ ہم اللہ کی کبھی بھی گواہی کو اللہ کے لیے کبھی بھی چھپائیں گے نہیں، ورنہ ہم گناہ گار ہو جائیں گے، یہ قسم کھائیں دونوں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کیا جائے، یہ تو تب ہے کہ جب اگر شک ہو، اگر شک نہ ہو، پتہ چل جائے کہ واقعی ایسے ہی انہوں نے 2 نمبری کی ہے، یا اس میں چینجنگ کی ہے، کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی کام کیا ہے، تو پھر کیا کریں کہ ان ورثاء میں سے، جو اس کے ورثاء ہیں جن کے پاس یہ آ کے بتا رہے ہیں، ان میں سے 2 بندے کھڑے ہوں جو کہ میت کے سب سے قریبی ہیں، رشتہ دار، وہ کھڑے ہوں اور وہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم قسم اور گواہی کھا کے کہتے ہیں، ہم قسم کھا کے یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ 2 بندے اس کے مقابلے میں یہ قسم کھائیں کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، اور ان کے کہنے کی وجہ سے ان کی قسم ختم ہو جائے گی، یعنی ان کی قسم ان کی قسم کو ختم کر دے گی، نلیفائی کر دے گی۔ تو اللہ نے کہا یہ کر لیں، جب وہ یہ قسم کھا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو وصیت کی گئی ہوگی اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر یہ قسم نہیں کھائیں گے تو ان کی ویلیو، ان کی قسم، ان کی وصیت کی ویلیو، جو انہوں نے بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سنا تو اس نے یہ بات کہی تھی، تو وہ برقرار رہے گی۔ تو یہ اصل میں حکم ہے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیوں یعنی اس کی حکمت بھی بتا دی اللہ نے کہا کہ ہم نے جو رشتہ داروں کے یعنی میت کے سب سے قریبی لوگ ہیں ان کو اس لیے یہ کہا اور یہ کنڈیشن اس لیے رکھی کہ وہ نلیفائی کر سکتے ہیں، تاکہ جو وصیت کو نوٹ کر رہے ہیں اس وقت سفر میں اس کے ساتھ جو بیچارہ مرنے لگا ہے، ان کو پتہ ہو کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس کے ورثاء میں سے 2 لوگ قسم کھا کے ہماری اس قسم کو، اس گواہی کو ختم بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان ادر ورڈز دے کین ناٹ گیٹ اوے ود اٹ، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کے ذہن میں یہ خیال ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ کیا کریں گے، وہ کوشش کریں گے کہ جو بات بتائیے وہ سچی بات بتائیں۔ تو یہ اللہ نے احکامات دیے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، پھر کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا، انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تو ہی جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں۔ کیا مطلب ہے، ہمیں حقیقت نہیں پتا، ہمارے سامنے تو ہم تو ہماری اسسمنٹ بہت لمیٹڈ ہے، اللہ حقیقت میں تو تجھے پتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ،
جب اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، مطلب یہ کہ کہیں گے قیامت کے دن، ابن مریم جو ابن مریم ہے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدک، کہ تم یاد کرو میری نعمت کو جو تم پر میں نے کی اور جو تمہاری والدہ پہ میں نے کی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو تم لوگوں سے باتیں کرتے تھے، مہد کہتے ہیں پنگوڑے میں، یعنی جو آپ کا کریڈل ہوتا ہے، وکہلن اور بڑھاپے میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب تجھے سکھائی کتاب، والحکمت والتوراۃ والانجیل، حکمت، تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے، کہیئۃ الطَّیْرِ، پرندے کی شکل کی کوئی چیز، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا اور وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، یعنی وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور تو شفا دیتا تھا اکمہا، ایسے نابینا آدمی کو جو پیدائشی نابینا ہو، یعنی مادرزاد اندھا، والابرص، اور ایسا بندہ جو کوڑی کے بیماری میں مبتلا ہے، باذنی، تو ان کو ٹھیک کر دیتا تھا میرے حکم سے، تو کوڑی کا بیماری یعنی لیپرسی جسے ہم کہتے ہیں، واذ تخرج الموتى باذنی، اور جب تو قبر سے مردے کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا، واذ کففت بنی اسرائیل عنک، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک لیا، یعنی تمہیں بچایا بنی اسرائیل سے، اذ جئتهم بالبینات، جب تم کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، فقال الذین کفروا، تو کہا کافروں نے، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک واضح جادو ہے، یعنی یہ جو سیدنا عیسیٰ کر رہے ہیں سارے اصل میں جادوئی کام ہے، اللہ معاف کرے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا، یعنی ان کے صحابہ کے دل میں، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ بن جائیے کہ ہم ہیں مسلمان، اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کے رب کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے، بنا بنایا دسترخوان جس پہ کھانے لگے ہوں، آسمان سے ہمارے لیے آ جائے، ایسے کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ قالت اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو، قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، یعنی آپ کی جو باتیں ہیں وہ سچی ہیں، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہ، ہم بن جائیں اس پر گواہ۔ قال عیسیٰ بن مریم اللہم، حضرت عیسیٰ نے کہا، عیسیٰ بن مریم نے کہا، اللہم، اے اللہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر نازل کر تو آسمان سے ایک دسترخوان، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، لاولینا و آخرنا، ہمارے پہلوؤں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور وہ نشانی ہوگی، یعنی تیری طرف سے ایک معجزہ ہوگا، وارزقنا، ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کہا اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ پر ضرور نازل کروں گا، میں اتاروں گا آپ پر، میں آسمان سے اتار دوں گا، فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا، فانی اعذبہ عذابا، تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، جو میں نے جہانوں میں کبھی کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ کے لیتا ہے، وعدہ کر کے کہ اللہ میں تو سے وعدہ کرتا ہوں تو مجھے یہ دے، ان ریٹرن میں یہ کروں گا، اور اللہ وہ اس کو دے دیتا ہے، اور وہ بندہ جب اپنا وعدہ نہیں پورا کرتا ہے تو اللہ اس کو پھر بہت سخت سزا دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ کہا کہ اگر تم نے نہیں، میں کر دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم نے ناشکری کی، انکار کیا، اور اپنا یعنی میں اپنا پارٹ تو پلے کروں گا، لیکن اگر تم نے اپنا پارٹ پلے نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا عذاب دوں گا جو میں نے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، کبھی کسی کو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو ہے وہ جس نے لوگوں سے کہا، اتخذونی وأمی، مجھے بنا لو اور میری ماں کو، الہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم نے کہا تھا؟ اب دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، عیسائی کھڑے ہوں گے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو کہیں گے کہ تم نے کہا تھا یہ کرو، جو کہ تم میں اور تمہاری ماں کو جو ہے وہ اللہ کے سوا معبود بنا لو، تم نے کہا تھا ان کو۔ سبحان اللہ۔ قال سبحانک، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ لائق ہی نہیں
میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں؟ میں کیسے یہ بات کر سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، فقد علمتا، تو تجھے اس کا ضرور علم ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب، تو بہت جاننے والا ہے غیب کو، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کہا مگر صرف وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، میں نے تو صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تھا ان میں گواہ، میں ان میں گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تھا ان پر نگران، یعنی جب تک میں تھا تب تک تو مجھے پتا ہے جو کیا کیا ہوتا رہا، لیکن جب میں چلا گیا اس دنیا سے تو نے مجھے اٹھا لیا، تو اب تو ان کے اوپر نگران تھا، تجھے پتا سب کچھ، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کے اوپر باخبر ہے، ہر چیز پر باخبر ہے، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فانہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر تو ان کو معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو اللہ تو بہت غالب اور حکمت والا۔ دیکھیں کتنی محبت ہے، ایک نبی اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور خیر خواہ ہوتا ہے، دیکھیں کتنا، یعنی اتنا بڑا جرم ہے، ان کی قوم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ ان کو اللہ کے علاوہ معبود بنا دیا، اور سیدنا عیسیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تیرے بندے نہیں، بلکہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تیرے بندے ہیں، ان ادر ورڈز تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کر دے، کوئی بھی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر تو معاف کر لے گا تو اللہ تو بہت عزت والا ہے، تو بہت حکمت والا ہے، یعنی تیری شان میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہوگی۔ قال اللہ ھذا، اللہ فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن فائدہ دے گا سچے لوگوں کو ان کا سچ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے سورہ انعام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، الحمدللہ الذی، تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے پیدا کیا اندھیروں کو اور روشنی کو، اسے پتہ چلا اندھیرا اور روشنی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، ان دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں، والذی خلقکم، وہی ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے پھر ایک وقت مقرر کیا، واجل مسمى عنده، اور اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو، وهو الله في السماوات وفي الارض، یعنی زمین کے اندر ایک مقررہ مدت ہے تمہارے لیے، وهو الله في السماوات، وہ اللہ جو معبود ہے آسمانوں میں، وفي الارض، اور زمین میں، یعنی آسمان والی مخلوق بھی اس کی عبادت کرتے ہیں اور زمین والی مخلوق بھی، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے باطن کو اور تمہارے ظاہر کو، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور ان کے پاس نہیں آئی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ تھے منہ پھیرنے والے، فقد کذبوا بالحق، پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، فسوف یأتیہم انباء، پس ہم جلد دیں گے ان کو خبریں، پس جلد ان کے پاس آ جائے گی خبر، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غصے کا، تو ان قریب وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی۔ الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے قبل کتنی امتوں کو تباہ کر دیا، کتنی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے تباہ کر دیا، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں ملک میں جمایا، زمین میں جمایا جتنا تمہیں نہیں جمایا، یعنی جتنی قوت ہم نے ان کو دی، جتنا ٹھہراؤ اور زمین میں ان کو ہم نے دی، اقتدار دیا، اتنا تمہیں نہیں دیا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے آسمان سے ان کے اوپر بارشیں برسائیں، موسلا دھار بارش، مدرار کہتے ہیں یعنی موسلا دھار بارش، وجعلنا الانہار، اور ہم نے بہائیں ان کے اوپر نہریں، تجری من تحتہم، جو بہتی تھی ان کے نیچے سے، فاہلکناہم بذنوبہم، پر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتیں کھڑی کر دی، ان کو بدل دیا دوسری امتوں سے۔
یعنی ان کو ختم کر کے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ریپلیس کر دیا ود اندر نیشن. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل کر دیں آپ پر کتاب، فی قرطاس، ایک کاغذ کے اوپر، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ کافر کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو واضح جادو ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ کے دل پہ نازل کرنے کے بجائے ایک کتاب ایک پیج کے اوپر، صفحے کے اوپر نازل کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور یہ لوگ آگے اس کو ٹچ کر کے دیکھیں گے بھی کہ ہاں یہ تو واقعی یہ آسمان کی طرف سے آیا ہے کاغذ اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، تو کہتے پھر بھی یہ کیا کہیں گے؟ نہیں مانگیں گے، یہ جادو ہے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر فرشتہ. ولو انزلنا ملکا، اللہ کہتے ہیں اگر ہم اتارتے فرشتہ، لقضی الامر، تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا تو چلے اس کے ساتھ، ہمیں نظر آئے کہ اچھا ان کے ساتھ فرشتہ آ رہا ہے اور وہ نازل ہو رہا ہے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہی کو نازل ہوتے. اللہ نے کہا جب فرشتہ اس طرح نازل ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو جو فری ول ختم ہو جائے گی نا، پھر تو آپ کا پھر فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر تو عذاب کا، پھر تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے، یعنی اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا کے بھیجتے. اب ان کا اعتراض عجیب و غریب کہ جی یہ انسان کیوں، اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ انہوں نے نبوت کا انکار کیا لیکن بشریت کو مانا، اور انہوں نے کہا کہ یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے، انسان تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ فرشتہ بھی ہوتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو پھر بھی انسانی شکل میں بھیجتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم ان پر شبہ ڈال دیتے جس میں وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، تو پھر بھی ان کے لیے وہی مسئلہ ہوتا جس میں ابھی وہ پریشان ہے، انہی چیزوں میں کنفیوز ہوتے جس میں ابھی وہ کنفیوز ہیں. یعنی ہر حالت میں انہوں نے کسی نہ کسی کی طرح کنفیوژن ڈالنی تھی. یعنی اگر اللہ فرشتے اتار دیتے تو پھر ان کا اعتراض ہونا تھا کہ فرشتہ کیوں آیا، انسان کیوں نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح کا ہونا چاہیے، یہ کہاں سے آسمان سے آ گئی، یہ کون سی مخلوق آ گئی. اور جب فرشتہ نہیں اتارا، انسان اتارا، تو اب وہ کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مزاح کیا، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مزاح کیا، جنہوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا. منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز سے جس پر وہ مذاق کیا کرتے تھے. تو پہلے انہوں نے، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے مذاق کیا اپنے پیغمبروں کے ساتھ، پھر جس چیز کے بارے میں وہ مذاق کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا اللہ کے عذاب نے. قل سیروا، کہہ دیجئے سیر کرو، چلو، فی الارض، زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا. قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. قل للہ، خود ہی جواب دیجئے کہ یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے فرض کر دی اپنے اوپر رحمت، اپنے اوپر رحمت اسے لکھ دی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی کہ میں رحم کروں گا ہمیشہ، اور میرا غصہ جو ہے وہ غصہ کا بھی اللہ نے، غصہ بھی اللہ کا ہے، لیکن ہمیشہ رحمت اللہ کا جو ہے وہ ڈومیننٹ فیچر ہوگا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اس کے لیے ہے جو بستا ہے رات کو، والنہار، اور جو دن میں. جو رات کی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں، جو دن کی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا، أَتَّخِذُ وَلِيًّا، میں کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا دوست بناؤں، مددگار بناؤں. فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ خود کھاتا نہیں، اس کو کھلایا، یعنی وہ کھلاتا ہے اور وہ خود کھاتا نہیں. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا، ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلا ہو جاؤں جس نے حکم مانا ہے، یعنی میں سب سے پہلے مطیع اور فرما بردار ہوں. اسے پتہ چلا رسول کے اوپر ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہو. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہو تم شرک کرنے والوں میں سے. قل، کہہ دیجئے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کس چیز سے؟ بڑے دن کے عذاب سے. یعنی اگر نبی بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ایسا نہیں کہ اللہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے لیے بھی سخت دن عذاب ہوگا. من یصرف عنہ یومئذ، جس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے، فقد رحمہ، تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم کیا. تو قیامت کے دن جو رحم سے، جو عذاب سے بچیں گے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچیں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ جو اس دن عذاب سے بچ گیا
تو اس پر اصل میں اللہ نے رحم کیا. وذالک الفوز المبین، اور یہ بڑی واضح کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر تمہیں پہنچائیں اللہ بضر، کوئی تکلیف، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں، فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں ہے اس کو کوئی دور کرنے والا سوائے اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائیں، کوئی خیر پہنچائیں، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اس پر وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ کہیں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ کی. شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا مجھ پر یہ قرآن. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں. وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو؟ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہے. کیا تم واقعی اللہ کی ان ساری دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ وہ اکیلا معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی یہودی اور عیسائی. يَعْرِفُونَهُ، وہ پہچانتے ہیں اس کو. كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کبھی بھی ایمان نہیں لاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب ہو سکتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کدھر ہے تمہارے شریک؟ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. وہ جن کو تم میرے ساتھ خدا بناتے تھے، وہ کدھر ہے آج؟ خدا نظر نہیں آ رہے. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ، پھر نہ ہوگا. فِتْنَتُهُمْ، ان کا کوئی دھوکہ، ان کا فریب. إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے. وَاللَّهِ رَبِّنَا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب. مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں. قیامت کے دن جھوٹ بولیں گے، سب سے پہلے جا کے جھوٹ بولیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا آج تو ہمارے سامنے وہ شریک کدھر گئے، معبود جن کو ہم سمجھتے تھے ہماری مدد کریں گے، وہ تو سب غائب ہو گئے. تو کہیں گے اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، اللہ ہم کہیں بھی شرک نہیں کرتے تھے. اللہ کی قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، جھوٹی قسم. انظر، دیکھو. کیف کذبوا علی انفسہم، انہوں نے کیسے جھوٹ بولا اپنی جانوں پر. وضل عنہم، اور گم ہو گئی ان سے. ما کانوا یفترون، جو وہ باتیں بنایا کرتے تھے. وہ کدھر باتیں ان کے، وہ عقیدے، نظریات، وہ آئیڈیالوجیز، وہ سب کا سب غائب ہو گیا آج. ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. ان یفقہوہ، کہ وہ نہ سمجھ پائیں. فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اللہ نے ان کے کانوں میں ان کی فیکلٹیز کو بند کر دیا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں تمام نشانیوں کو. لا یؤمنوا بها، وہ کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ جتنی نشانیاں دیکھ لیں، معجزے دیکھ لیں، وہ کبھی بھی نہیں لائیں گے ایمان. حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں. یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. وہم ینہون عنہ، اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں. وینأون عنہ، اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں، خود بھی بھاگتے ہیں، دوسروں کو بھی اسلام قبول نہیں کرنے دیتے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور اس کا ان کو شعور ہی نہیں ہوتا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور کبھی تم دیکھو. اِذَا وُقِفُوا، اور کاش تم دیکھو. إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر. فَقَالُوا، تو وہ کہیں گے. یا لیتنا، ہائے کاش. نُرَدُّ، ہم واپس بھیج دیے جائیں. کاش، جب وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھیں ان کو اس حالت میں جب وہ آگ پہ کھڑے ہوں گے. اور پھر اس ٹائم یہ کہیں گے کاش ہم واپس چلے جائیں، آج ہمیں واپس بھیج دیا جائے دنیا میں. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم سچے مومن بن جائیں. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، بلکہ وہ اس سے قبل، اس سے پہلے جو چھپاتے تھے ان پر ظاہر ہو گیا. وَلَوْ رُدُّوا، اگر وہ واپس بھیج بھی دیے گئے. لَعَادُوا، تو پھر بھی وہی کریں گے. لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے ان کو منع کیا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ جھوٹے. اللہ کہتے ہیں اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے عذاب دیکھنے کے بعد بھی، پھر بھی یہ وہی برے کام کریں گے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، دنیا کی ہی دن نہیں ہے کچھ مگر یہ دنیا کی زندگی، یعنی سب کچھ دنیا کی زندگی ہے. جیسے کہتے ہیں نا یولو، یو اونلی لیو ونس، یہ بولی بات. وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے، یعنی ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں، دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، اور کاش تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قال الیس ھذا بالحق،
اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کہیں گے بتاؤ یہ سچ نہیں تھا جو میں نے تمہیں کہا تھا؟ وہ کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، بلا کیوں نہیں، وربنا اے رب آپ کی قسم، قال اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑے، نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، آخرت کے دن کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت آ گئی، بغتتاً اچانک، قالوا یا حسرتنا، انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، یعنی اپنی کمر پر اٹھا کے اپنے بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، وہ بوجھ کتنا برا ہے جو وہ اٹھا کے قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ وَبَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بہت تکلیف دیتی ہے جو وہ کہتے ہیں، جو باتیں یہ کفار کرتے ہیں آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیومن تھے، انسان تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی جب کوئی بندہ ان کو بری بات کہتا، یا جب وہ بات کرتے تو لوگ ان کی بات کو اہمیت نہ دیتے۔ فإنہم لا یکذبونک، آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ وہ آپ کو حقیقت میں نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم لوگ اصل میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بہت سے رسول، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس چیز پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی ان کے پاس۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کی باتوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر گراں گزرتا ہے، آپ پر بھاری گزرتا ہے، اعراضهم، ان کا منہ پھیرنا، جب یہ منہ پھیرتے ہیں آپ کو تکلیف اگر ہوتی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالو، پھر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور کبھی کبھی آپ کے دل میں خیال آتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں لا دیتا جس سے ایک دم یہ سارے چپ ہو جائے، سارے مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ایسا کرے آسمان پہ سیڑھی لگا کے اپنی مرضی کا کوئی معجزہ نکال لیں پھر، لیکن اللہ کی منشا اور اللہ کی پسند یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں ان کے ناراض ہونے کو، ان کے نہ مانگنے کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، اللہ چاہتا تو ان کو ویسے ہی مسلمان کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ بے خبر لوگوں میں سے نہ ہو جائیے۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، یقیناً مانتے صرف وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، جو صحیح معنوں میں بات سنتے ہیں۔ وَالْمَوْتَى، اور مردے، يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، ان کو اللہ اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف وہ لٹائے جائیں گے، یعنی کافر مردوں کی طرح۔ تو آپ جن کو سنا رہے ہیں وہ اگر زندہ ہوں گے تو سن لیں گے، in other words اگر ان کے ضمیر جاگتے ہیں تو وہ بات سن لیں گے، لیکن یہ تو مردوں کی طرح ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت، نبی پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، حالانکہ اتنے معجزے موجود ہیں، لیکن ہماری مرضی کی نشانی مراد یہ۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، اللہ بھرپور قادر ہے، علی ان ينزل آیۃ، کہ وہ اتارے کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں، جس طریقے سے ہماری سپیشیز ہے اسی طریقے سے پرندوں کی اور جانوروں کی بھی سپیشیز ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ایک ایک چیز لکھی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کے رب کی طرف تمام جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، صم وبکم فی الظلمات، بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں،
گمراہی کے گھندیروں میں وہ بہرے اور گونگے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ، اور جس کو وہ چاہے علی صراط مستقیم چلا دے یا رکھ دے، چلا دے اس کو سیدھے رستے کی طرف یا سیدھے رستے پر. قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ پکڑے، او اتتکم الساعۃ، یا اچانک تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر اللہ کا عذاب ابھی آ گیا اور یا قیامت اچانک آ جائے تو کیا تم اس وقت بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے کے بارے میں سچے ہو. بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو وہ اسے دور کر دیتا ہے. وتنسون ما تشركون، اور تم بھول جاتے ہو جس کو تم شریک کرتے ہو. ولقد ارسلنا، اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول، الى بہت سی امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے. فاخذناهم، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء، سختی سے، والضراء، اور تکلیف میں، لعلهم يتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. تو آزمائش آتی ہے، آزمائش کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے امتوں پر، تاکہ امتیں من حیث القوم آن اسٹیٹ لیول ہم کیا کریں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کریں اور گڑ گڑائیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے. ولكن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان، اور شیطان نے ان کے لیے اچھا کر دیا، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. دیکھیں شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے، اور یہ فتنہ اور دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ کے برے اعمال کو شیطان اچھا بنا کر پیش کر دیتا ہے. کئی ایسے عمل ہوتے ہیں جو بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے عمل ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب وہ بھول گئے جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے. کیا مطلب ہے کہ اس چیز کے؟ رحمتوں کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، اس چیز سے جو ان کو عطا کی گئی، اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، تو وہ اس میں مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین، اور ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اگر اللہ کی طرف سے، اگر کسی پر بہت اس کے گناہوں کے باوجود، اس کی سرکشی کے باوجود اللہ کی طرف سے اگر اس پر رحمتیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا، بلکہ ہوتا یہ ہے پہلے اللہ پکڑتا ہے، جیسے کہ پیچھے آیا نا کہ پہلے اللہ عذاب بھیجتا ہے قوموں پہ، جب قوم گڑ گڑاتی نہیں ہے پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر فراوانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جی ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، اسی لیے تو ہم پر احسان ہو رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے. پھر اچانک جب وہ بالکل بھول جاتے ہیں اور بالکل اس میں غرق ہو جاتے ہیں ان نعمتوں میں، اللہ کہتے ہیں ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں، پھر ہم ان کی جڑ کاٹ دیتے ہیں. استغفر اللہ. تو اگر اللہ کی طرف سے آپ کے گناہوں کے باوجود رحمتیں آ رہی ہیں تو اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. ڈرنا چاہیے کہ یہ وہ والا ٹائم نہیں ہے کہ اب میرے اوپر عذاب آنے والا ہے، یہ مجھے اللہ پکڑنے والا ہے. قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے بھلا تم دیکھو، ان اخذ اللہ، اگر چھین لے اللہ تم سے، سمعکم، تمہارے کان، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ایسا الہ ہے، یأتیکم بہ، جو تمہیں واپس لا دے یہ سب کچھ. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے بدل بدل کے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں. قل ارأیتکم، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر آئے اللہ کا عذاب بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا علی الاعلان، کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک ہوگا؟ تو پھر تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑ لے گا نا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں ہم بیچتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. فمن آمن، پس جو ایمان لایا، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. علماء کہتے ہیں غم ہوتا ہے پاسٹ پر اور خوف ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں، یعنی ان کو اپنے کیے کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، ندامت نہیں ہوگی، اور نہ اس کی وجہ سے ان کو اپنے کسی فیوچر کے بارے میں کوئی پریشانی اور کوئی خوف ہوگا.
والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، ان کو پہنچے گا عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قل لا اقول لکم، کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تمہارے لیے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب، اور نہ مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا یا نہیں میں فالو کرتا سوائے اس کے جو میری طرف وحی کی گئی، یعنی جو ریولیشن میری طرف آتی ہے، I'm just a follower of that revelation, that's it۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں دیکھنے والے اور اندھے، افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ خود کہو کہ میرے پاس غیب کے خزانے نہیں، میں غیب کا علم نہیں جانتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ جانتے۔ اللہ کے رسول کے زبان سے اللہ نکلوا رہے ہیں قرآن میں کہ کہہ دی میں نہیں جانتا، یہ ہم کہتے نہیں آپ کو پتہ ہے، زبردستی پتہ نہیں، شاید ہمیں زیادہ پتہ ہے اللہ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ سے، الیاذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اور میرا اور تم میں فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے اور اس ریولیشن کا میں فالوور ہوں، دیٹس اٹ۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ذکر کریں گے آگے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور اس سے ان لوگوں کو ڈرا دیں، يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ، نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ قیامت کے دن دوست بھی اللہ ہی ہوگا، سفارش بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگی، تو آ جا کے لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیہ۔ ولا تطرد الذین، اور آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام کو، یریدون وجہہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے، یعنی آپ کا حساب آپ کے لیے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے ان سے لینا ہے۔ فتطردہم، اگر تم ان کو دور کرو گے، فتکون من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ہوا کیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کفار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے، جس میں ایسے مسلمان صحابہ تھے جو ذرا مالی طور پہ کمزور تھے، جسے کہتے ہیں نا سوسائٹی کی طرح نچلی کلاس تھی ہماری زبان میں بظاہر۔ تو ہوا یہ کہ کفار یعنی سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم مسلمان ہوں گے تو ہم تو آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ ان کو سائڈ پہ نہ کریں گے، یعنی یہ ہمارے شان کے خلاف ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں اور یہ لوگ جو چھوٹے لوگ ہیں یہ بھی بیٹھے ہوں یہاں پہ۔ اب اللہ کے رسول کو اس وقت تھوڑا سا خیال آیا کہ اگر مجھے موقع مل جائے کہ میں ان سرداروں کو کوئی بات کر دوں اور کچھ دیر کے لیے یہ لوگ چلے جائیں، اگرچہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اوبویسلی آپ کے صحابہ ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ دیر اگر آپ کے دل میں خیال آیا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی۔ اللہ نے کہا کہ ان کو کبھی اپنے سے دور نہیں کرنا، یہ جو جن کو یہ چھوٹا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اللہ کے بندے ہیں، تو ان کی اللہ کو، یہ سرداروں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اصل میں یہ لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اب یہ اللہ اس کو بتا رہے، ان کا یہ جو سردار آئے تھے ان کی ذرا سائیکی ذرا دیکھیں کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا، ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم میں سے۔ تو کفار کی سائیکی کیا تھی، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا یہ دین واقعی یہ انہی لوگوں کے نصیب میں تھا، اگر اس میں کوئی خیر ہوتی، اگر اچھائی ہوتی تو اللہ we were more deserving of that۔ دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں یا اللہ جن کو دنیا میں کچھ نواز دے اور وہ بڑے باغی اور سرکش بن جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کے ٹھیکیدار ہم ہیں، اگر کوئی خیر ملنی چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں ملنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دین میں کوئی فائدہ ہوتا تو we were more deserving of that، ہمیں سب سے پہلے ملنی چاہیے تھی، اللہ کو آ جا کے یہی بندے ملے ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا فضل کیا۔ تو خیر سے دیکھیں ان کی سائیکی اور ان کی ایروگنس دیکھیں ذرا کس لیول کی تھی۔ تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ نے کہا نبی ان لوگوں کی وجہ سے، ان کی اس سائیکی کی وجہ سے آپ نے جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے شاید ایک لوور کلاس کے ہیں، آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو
خوب جاننے والا نہیں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں ان کو کہو سلام علیکم، تم پر سلامتی، یعنی اللہ ان پہ سلام کر رہے ہیں کہ یہ جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو یہ اتنے بڑے ہیں اللہ کے نزدیک کہ اللہ ان کو سلام کر رہے ہیں۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور ان کو کہو کہ تمہارے رب نے اپنے نفس اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں رحمتیں ہیں۔ انہ من عمل منکم سوءا، کہ تم میں سے جو کرے گا کوئی برائی، بجہالۃ، جہالت سے نادانی میں، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور نیک ہو جائے، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک نفصل الآیات، اور اسی طریقے سے ہم تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، ولتستبین سبیل المجرمین، اور اس لیے تاکہ گناہ گاروں کا طریقہ ظاہر ہو جائے، جو گناہ گار ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے طریقہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ یہ ان کا رستہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں فالو کرتا تمہاری خواہشات کو، قد ضللت اذن، اگر میں نے کی تو اس وقت پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے پھر نہیں ہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وکذبتم بہ، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے، یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کے ساتھ، وہ حق کو بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، آپ کہہ دیں اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے کس چیز کی؟ کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ جو آپ ہمیں بار بار دھمکیاں دیتے ہیں علیہ باللہ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کب آئے گا؟ لے کے آئے ہم پر، آگے سورہ انفال میں بھی اللہ اس کا ذکر کریں گے تفصیل سے۔ تو وہ بار بار کہتے تھے کہ لے کے آئے، کیوں نہیں آ رہا ہم پر؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، تم عذاب مانگ رہے ہو اللہ کا، اور بالفرض جس چیز کو تم جلدی مانگ رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا کام تو اللہ کا میسج پہنچانا، اللہ کا عذاب کب آئے گا یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا، وہ اللہ فیصلہ کریں گے، اور اگر میرے اختیار میں ہوتا کہ تم پر کب عذاب آئے گا تو اب تک تم سب ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ اللہ کا صبر ہے، یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ کی بردباری ہے کہ اب تک تم بچے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا حلم ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں، یعنی اس کائنات پر اللہ کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے اللہ کے دشمن اللہ کو للکارتے ہیں، اللہ کے حکم کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ امیجن کریں، آپ ذرا انٹرنیٹ پہ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا حلم دیکھیں کہ ان کو اللہ کھانا بھی دے رہا ہے، ان کو پانی بھی دے رہا ہے، ان کی دنیاوی ضروریات بھی دے رہا ہے، ان کو مائیں بھی دے رہا ہے جو ان کو پال رہی ہیں، ان کو رشتہ دار بھی دے رہا ہے جو ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو دنیا کی لذتیں بھی مل رہی ہیں، سب کچھ مل رہا ہے ان کو۔ یہ اللہ کی، اگر یہ کسی انسان کے پاس ہوتا، نبی کے پاس ہوتا، اللہ معاف کرے، اگر ایون نبی جیسے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے انسانوں میں، نبی کے پاس بھی ہوتا تو اب تک یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ نبیوں کا بھی حوصلہ لمیٹڈ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، نہیں ہے اس کو جانتا مگر وہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں کوئی پتا گرتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اللہ اس کو جانتے ہیں، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ زمین میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ سب چیزیں روشن کتاب کے اندر موجود ہیں۔ امیجن کریں، یہ جو پیک آف ڈسٹ ہے نا، یہ جو پارٹیکل ہوتا ہے چھوٹا سا ڈسٹ کا، امیجن کریں کتنے ملینز اینڈ ٹریلینز ہیں یہ سب۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ اندھیروں میں بھی پڑے ہونا، یہ جو ذرات ہیں، ان سب کا کاؤنٹ اور ان سب کی کہاں کہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کہاں کہاں پہ ڈسٹ موجود ہے، یہ جو اس کا پارٹیکل ہے، یہ سب کا سب، یہ مالیکیولز لیول پہ، یہ سب کے سب اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں۔ امیجن کر سکتے ہیں اس ذات کا کتنا بڑا علم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہمارے کرتوتوں سے غافل ہو جائے گا،
اللہ کو ہمارا نہیں پتا ہوگا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ذات ہے جو رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، سوتے وقت ہماری روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو دن میں جو تم کام کرتے ہو، جو تم کماتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں اس دن اٹھائے گا، پھر تمہیں اس دن اٹھاتا ہے، یعنی صبح کے وقت پھر اللہ اٹھاتا بھی ہے. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ مدت مقررہ پوری ہو جائے. جو اللہ نے مقررہ مدت رکھی ہے دنیا میں، تمہیں روزانہ یہ سائیکل گزر رہا ہے، رات کو تم سوتے ہو، اللہ رات کو قبض کر لیتا ہے روح، اور صبح تم اٹھ جاتے ہو دوبارہ. ثم الیہ مرجعکم، پھر جب تمہارا وقت مکمل پورا ہو جائے گا پھر اس کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے ہو. وہو القاہر فوق عبادی، اور وہ اپنے بندے پر غالب ہے. ویرسل علیکم حفظا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر اپنے نگہبان، یعنی اپنے فرشتے بھیجتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آپ پہنچے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے. یعنی جب تک انسان کی موت نہیں لکھی ہوئی تب تک فرشتے اس کو آ کے اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، لیکن جب موت آ جاتی ہے پھر فرشتے آتے ہیں اور وہی فرشتے ہی آ کے اس کی کیا کرتے ہیں، اس کی روح لے جاتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور جب ٹائم مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ ایک ذرہ برابر بھی لیٹ نہیں کرتے، اس کی کوتاہی نہیں کرتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر لٹائے جائیں گے اپنے سچے مولا کی طرف، یعنی اللہ کی طرف. أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، خبردار اسی کا حکم ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے، مَن يُنَجِّيكُم، کون بچاتا ہے تمہیں، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، والبحر، اور دریا سے. تدعونہ، یعنی خشکی اور دریا سے، ان کے اندھیروں سے کون تمہیں بچاتا نکالتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چھپکے سے. اس سے پتہ چلا دعا میں اصل میں چھپکے سے اور گڑ گڑا عاجزی ہونی چاہیے اور چھپکے سے دعائیں مانگنی چاہیے. لئن انجانا من هذه، اگر بچا لے آپ ہمیں اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہوں گے آپ کا شکر کرنے ہم ہوں گے آپ کے شکر گزار بندوں میں سے. قل اللہ ینجیکم منہا، آپ کہہ دیں اللہ تمہیں اس سے بچاتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی اس کے بعد تم شرک کرتے ہو. یعنی آ جا کے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں تمہاری تکلیفوں سے بھی نکالتا ہے، تم پر احسانات بھی اللہ کرتا ہے. تم کبھی سمندر کے اندر پھنس جاؤ تو وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے، لیکن جب تم وہاں سے فارغ ہو جاتے ہو تو اس کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. قل هو القادر، کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس بات پر، ان یبعث علیکم، کہ وہ تم پر بھیجے، عذابا، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یہ تمہاری پیروں کے نیچے سے، زمین بھی تمہیں پکڑ سکتی ہے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں فرقوں میں یعنی فرقوں کے اندر یعنی تقسیم کر دے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں وہ فرقہ کر کے تمہیں تقسیم کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے ایک کو چکھائے دوسری کی لڑائی کی سزا، آپس میں تمہیں لڑوا دے. ان ادر ورڈز اللہ کے بہت سے عذاب ہیں، ان میں سے ایک عذاب کیا ہے کہ اللہ لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلوا کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں. انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم بار بار پھیرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں. وکذب بہ قومک، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا. وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے. قل لست علیکم بوکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم پر کوئی دروغہ نہیں بنا کے بھیجا گیا، میں کوئی حفاظت نگہبان نہیں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. وسوف تعلمون، اور جلدی تم جان لوگے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو ہماری آیاتوں میں، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کرو. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تو یاد آنے کے بعد ان کے پاس نہ بیٹھو. فَلَا تَقْعُدْ، تو نہ بیٹھو، بعد الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. تو کیا مطلب ہے کہ جہاں پہ اللہ کی، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے یا اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو یا اسی طریقے سے جھگڑا کیا جا رہا ہو اللہ کی آیات میں، تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے فوراً بعد انسان کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے. ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن نصیحت کرنا تاکہ وہ ڈر جائیں یا باز آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ تم اٹھ جاؤ گے وہاں سے
تو آپس میں جو لڑ رہے ہیں اس سے تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر ہے اٹھتے وقت نصیحت کر دو، ہو سکتا ہے ان کو نصیحت کا کوئی فائدہ ہو جائے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو یا ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن سے نصیحت کرو تاکہ اپنے کیے عمل سے وہ بندہ کوئی بندہ پکڑا نہ جائے. وَذَكِّرْ بِهِ، اور قرآن سے تم نصیحت کرو، أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ کہیں کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا نہ جائے اللہ کے عذاب سے. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اللہ کے لیے نہیں ہے اس کے پاس کوئی، اللہ کے علاوہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر بدلے میں تمام چیزیں دے دے، اگر کوئی شخص جس پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور وہ دینا چاہے ہر قسم کا کوئی نہ کوئی بدلہ، کوئی کمپنسیشن کرنا چاہے، لا یؤخذ منہا، اس سے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آسمان و زمین میں سب کچھ جو ہے وہ دینا چاہے، اس کے ڈبل بھی دینا چاہے، اللہ اس سے قبول نہیں کریں گے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا بما کسبوا، جو اپنے عملوں کی وجہ سے پکڑ لیے گئے ہیں. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم پینے کا پانی ہے. جہنم کے اندر جو پانی ہوگا وہ گرم پانی ہوگا، یعنی پانی وہاں پہ پیاس لگے گی لوگوں کو، بہت زیادہ پیاس، بھوک بھی لگے گی اور پیاس لگے گی، تو ان کے لیے گرم ابلتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس چیز کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے ہیں. قل اندعو، کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہمیں نہیں فائدہ دیتا اور نہ نقصان دیتا ہے. ونرد على اعقابنا، اور کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے بھلا دیا زمین میں اور وہ حیران ہے. لہو اصحاب، اس کے دوست ہیں یا ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، اور کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے. وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لنسلم، کہ فرما بردار ہو جائیں ہم، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کافر ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ جس طریقے سے جنگل میں کوئی شخص ہے اور وہ گم گیا ہے، یا کسی ویران جگہ میں ایک بندہ گم گیا ہے اور اس کے ساتھی اس کو آوازیں دے رہے ہیں اونچی اونچی کہ آجو، ادھر آجو، ہمارے پاس آجو، یہ رستہ ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے، شیطان نے اس کو ایسا بلایا ہوا ہے، وہ بہکا ہوا ہے، وہ اس آواز کو سننے کے بجائے ادھر ادھر بھاگی جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی. یہ کافروں کی بھی یہی مثال ہے، اللہ کے رسول اس کو بلائی جا رہے ہیں، یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ویرانے میں اور اس جنگل میں گمنا پسند کرتا ہے اپنے لیے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. قُلْ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اس کے لیے بادشاہت ہے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہر کو. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کریں گے جو اپنی قوم کے ساتھ ان کا ڈائلاگ ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراکا، میں دیکھتا ہوں آپ کو، وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے. وکذالک، اور اسی طریقے سے، نوری، ہم دکھانے لگے ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہتیں، ولیکون من الموقنین، اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو آسمان و زمین کی مختلف چیزیں دکھاتے ہیں، مختلف چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں یا بادشاہتیں، ونڈرز آف دا ورلڈ ان فیکٹ نا، وہ دکھاتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ان کو اللہ پر پختہ یقین ہو جائے. فلما جن علیہ اللیل، پھر جب اندھیرا ہو گیا، پھر جب اس پر رات نے اندھیرا کر لیا، رآ کوکبن، اس نے ایک ستارے کو دیکھا. قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے. اصل میں ان کو تو انہوں نے اللہ کے ونڈرز دیکھے تھے، ان کو پتا تھا، اللہ پہ یقین تھا. اصل قوم کو دکھانے کے لیے ایک قسم کا رول پلے کیا انہوں نے. رول پلے ہوتا ہے نا، اس سے بعض اوقات کچھ، یعنی رول پلئنگ بھی ایک بہت افیکٹو وے ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کو کچھ سکھا سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک رول پلے کیا قسم کا، ٹھیک ہے نا، سم تھنگ لائک این ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات ایسے نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ کیا ہے؟ میرا رب ہے. قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ غائب ہو گیا،
قال لا احب الآفلین، انہوں نے کہا نہیں میں دوست رکھتا غائب ہونے والوں کو. یہ کیا ہے؟ میں غائب والوں جو غائب ہو جاتی ہیں اس کو وہ چیزیں پسند نہیں ہیں. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، قال هذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل، پھر جب وہ غائب ہو گیا، قال انہوں نے کہا لئن لم يهدني ربی، اگر مجھے ہدایت نہ دے میرا رب تو لأکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاؤں گا بھٹکنے والوں میں سے. فلما رأى الشمس، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو بازغۃ، چمکتا ہوا دمکتا ہوا، قال هذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، پھر جب وہ غائب ہو گیا، قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں اس سے بیزار ہوں جسے تم شرک کرتے ہو. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ چاند ستارے اور اس طریقے سے سورج کی پوجا کرتی تھی. اور اگر آپ ابھی بھی جائیں نا، یعنی یہ جو کلاسیکل، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں اور یہ اسی طریقے سے جتنے بھی آرکائیوز یہ جو آپ کو ملتے ہیں، یا پھر جو آثار قدیمہ جن کو ہم کہتے ہیں، اگر آپ ان میں دیکھیں تو ان میں آپ کو بہت سے اس طرح کے ایویڈنسز ملتے ہیں کہ اس دور کی ایک قوم تھی جو واقعی ایکچولی سن گاڈ اور مون گاڈ ان کی پوجا کرتی تھی. تو یہ ایویڈنسز آج ایگزسٹ کرتے ہیں باقاعدہ. ان کی جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نکالتے رہتے ہیں اور ڈسکورڈ بھی ہیں. انی وجہت وجہی للذی، بے شک میں نے منہ موڑ لیا ہے، میں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے کس کی طرف؟ للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے. حنیفا، یکرخ ہو کے، ایک طرف ہو کے. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہے میں، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والا. وحاجہ قوم، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا. قال اتحاجونی فی اللہ، انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس کا. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے. اچھا یہ کیا کہتے تھے کہ تم ایسا کرو ہمارے خداؤں کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو ہمارے خدا تمہیں سزا دیں گے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے تمہارے خداؤں سے کوئی ڈر نہیں لگتا، مجھے ڈر یہ کہ ہاں اگر میرا اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے گا تو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہیں، لیکن تمہارے خدا میرا کچھ نہیں کر سکتے. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا. افلا تتذکرون، تو کیا تم نہیں سوچتے، کیا تم غور نہیں فکر، تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے. اور موحد جو ہوتا ہے اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں آتا. یہ خاص طور پہ اومنز ہے نا، وہ جی فلاں بندے کی جی زبان بڑی کالی ہے. وہ جو فقیر صاحب میں نے ایک دفعہ کیا تو انہوں نے کچھ مانگا مجھ سے نا تو میں نے کہا یار اب پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، میں نہیں دیتا عام طور پہ. تو میں نے اسے کہا یار، میں نے اشارہ کر دیا، میں نے اشارہ کیا تو کہتا میری زبان بڑی کالی ہے. استغفر اللہ، یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر میں نے تمہیں بد دعا دے دی نا تو پھر میں نے کہا تم یعنی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا اللہ اپنے آپ سے، میں نے دل میں کہا، اسے طے نہیں کہا، میں نے کہا کہ اگر اس کی اتنی دعائیں قبول ہوئی ہوتی تو یہ یہاں پہ مانگ رہا ہوتا. اور دوسری بات میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شاید یہی، یعنی رب اسی کا ہے، ہمارا رب تو کوئی بھی نہیں ہے جیسے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کوئی بد دعا دے دینا، وہی انہوں نے مجھے بد دعا دے دی ہے، اور بڑے پریشان ہو کے لوگ کہہ رہے تھے فلاں نے مجھے بد دعا دی. میں کیا دیکھیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صرف بد دعائیں سننے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ بد دعا دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بد دعا لگے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں دعا کی، اللہ ہو سکتا ہے قبول کر لے اور اللہ ہو سکتا ہے نہ کرے. اور خاص طور پہ اگر کوئی بندہ بد عمل ہے اور برا بندہ ہے اور وہ اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں بد دعا دے گا، آپ کا خیال اللہ قبول کریں گے؟ کیسی عجیب بات ہے، لاجک عجیب سی ہے. تو یہ اس طرح کے نا بزدل ہوتے ہیں شرک، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرتے ہیں، ایسا نہ کر دینا یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، وہ کینچی نہ چلانا، کینچی چلے گی تو کیا ہوگا، رشتے گھر میں لڑائیاں ہو جائیں گی. اس طریقے سے جی جیسے ہی یہاں سے فارغ ہوتے ہیں جی نماز پڑھ لی تو کیا کریں، فوراً کیا کریں، جائے نماز کو لپیٹ لے. کہ کیوں؟ شیطان نماز نہ پڑھ لے. بھائی شیطان نماز پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے، شکر کرے نماز پڑھ رہے اور آپ اس کو پڑھنے نہیں دے رہے. وہ بیچارہ نیکی کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، آپ کہتے نہیں میں نے تجھے نہیں ہونے دینا. سبحان اللہ. اس طریقے سے قرآن کھلا ہوتا ہے نا، کہتے بند کر لو. کیوں؟ کہتے قرآن شیطان پڑھ لے گا. لٹرلی میں جب تھا چھوٹا تو میں حافظ ہوں، چونکہ میں حفظ کرتا تھا، تو کبھی قرآن کھلا ہوا چھوڑے، اوہ بند کر دو، بند کو شیطان پڑھ لے گا. سبحان اللہ. اگر پڑھ لے گا تو کیا ہی بات ہے یار، آپ کو ثواب ملے گا اس کو کہ آپ نے اس کو قرآن پڑھا، آپ نے شیطان کو قرآن پڑھایا ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں تمہارے شریک سے کیوں ڈروں، تمہارے خدا سے میں کیسے ڈروں. وَلَا تَخَافُونَ، اور نہیں تم ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم اس سے ڈرتے ہی نہیں، یعنی اتنے تم بے وقوف ہو، تم اپنے خداؤں سے ڈر رہے ہو اور تمہیں یہ ڈر نہیں آتا تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا.
ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی تم پر دلیل، فأي الفریقین احق بالامن، ہم دونوں میں سے، ان دو گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ مجھے خود بتائیں، وہ جو بتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے ان سے ڈرتا ہے، اور وہ اس بات کو اس کو ڈر ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، یا وہ بندہ جو صرف اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتا ہے؟ کون زیادہ امن کے مستحق ہے، حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ خلط ملط کیا، ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر دی، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک، بے شک آپ کے رب، حکیم علیم، بہت حکمت والے اور جاننے والے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بخشے، یعنی گفٹ کیے، کیا؟ اسحاق، اور اس کے بعد یعقوب، ان کی اولاد، کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی، ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، یہ سارے حضرت نوح کی اولاد میں سے ظاہر ہے۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، وزکریا و یحییٰ عیسیٰ و الیاس، عیسیٰ اور الیاس کو، کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک بندے تھے، واسماعیل، اور اسماعیل، والیسع، اور یسع، ویونس، اور یونس، ولوطا، اور لوط، وکلا فضلنا علی العالمین، اور ہم نے ان سب کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، پیغمبر بنایا ان سب کو، ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور کچھ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کی بھائیوں کو، یعنی ان انبیاء کے باپ دادا کو، ان کی اولادوں کو اور ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے کیا کیا؟ اپنا بندہ بنایا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، يَهْدِي بِهِ، جس کی وہ ہدایت دیتا ہے، جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، مَن يَشَاءُ، جسے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو ضائع ہو جاتے، عنہم، ان سے، ما كانوا يعملون، جو وہ کچھ عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے انبیاء بھی اگر شرک کریں تو ان کے سب عمل ضائع ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ نبی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، ہم نے دی ان کو کتاب، شریعت اور نبوت، فإن یکفر بها هؤلاء، پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دی ہیں ایسے لوگ جو اس کے انکار کرنے والے نہیں۔ تو اگر یہ کفار مکہ ان چیزوں کو نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے مومن بندے موجود ہیں جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو انہی کے رستے پہ چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ریٹرن نہیں مانگتا، ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں انہوں نے اللہ کی قدر کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کوئی بھی چیز، اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے آسمان سے اپنے بندے پر کچھ بھی نہیں اتارا، یعنی وحی کو انہوں نے حیثیت ہی کو سمجھا ہی نہیں۔ قل ما انزل الکتاب، قل من انزل الکتاب، آپ کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کے ساتھ موسیٰ آئے، نورا وہدی للناس، لوگوں کے لیے روشنی ہے اور ہدایت تھی، تجعلونہ قراطیسا، تم اسے چند ورقے بنا لیتے ہو، تبدونہا وتخفون کثیرا، ظاہر کرتے ہو اس کے تھوڑے سے حصے کو اور بہت سے حصے کو تم چھپا لیتے ہو۔ یہ وہی یہودیوں کا گناہ جو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ تورات کو چھپاتے تھے، اس کے تعلیمات کو۔ وعلمتم، اور تمہیں علم دیا گیا، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تو اللہ نے کہا یہ جو موسیٰ کے پاس کتابیں آئی تھیں، ہدایت، وہ کیا تھی، وہ کس کی طرف سے آئی تھی؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی نازل کردہ چیز تھی۔ ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دیں، فی خوضہم یلعبون، اپنی بیہودہ مشغلوں میں یہ کھیلتے پھریں، ان کو اپنی کھیلوں میں تماشوں میں چھوڑ دیں۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ قرآن کتاب ہے برکت والی ہم نے نازل کی، مصدق الذی بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ولتنذر ام القری ومن حولہا، تاکہ تم ڈراؤ مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے نازل کیا تاکہ آپ
مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈرائیے. والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت میں، یؤمنون بہ، اس پر ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاۃ، یعنی جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں وہ اس پر ایمان لے کے آتے ہیں قرآن پر، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ومن اظلم، اور کون اس سے بڑا ظالم ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر، او قال اوحی، یا کہے کہ وحی کی گئی ہے اس کی طرف، الیہ، یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، اور اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے حالانکہ اللہ کی کوئی وحی نہ آئے، یعنی جھوٹے پیغمبر. ومن قال، اور جس نے کہا، سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اتارتا ہوں اس چیز کی طرح جو اللہ نے نازل کیا، ولو ترى، اور کاش آپ دیکھیں، اذ الظالمون، ظالموں کو، فی غمرات الموت، جب وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم کہتے تھے اللہ پر ایسی بات جو جھوٹ تھی، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں بھی، یعنی قبر کا عذاب بھی اس سے ثابت ہوا. بہت سے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، لیکن یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں اپنی روحوں کو، کہتے ہیں اپنی روحوں کو نکالو، آج تمہیں عذاب دیا جائے گا. آج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی دن جس دن وہ مرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا وہ قبر میں ہی عذاب ہوگا. تو احادیث بھی بہت زیادہ، لیکن قرآن مجید میں بھی اس قبر کے عذاب کی انڈیکیشنز موجود ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں دکھائیں جی کہاں پہ، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، لیکن وہ نہیں مانتے. اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں قرآن سے انڈیکیشن، صرف بندے کو اگر علم ہو اور بندہ غور کرے تو یہ چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اسی لیے حدیث میں ہم نے بات کی تھی، حدیث اور قرآن کبھی بھی ایک دوسرے سے اپوزٹ، کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا، پہلی بار پیدا کیا. یعنی قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوگا، اور اس طرح جیسا کہ اللہ نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا، وَتَرَكْتُمْ، پہلے پیدا کیا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں دیا تھا چھوڑ آئے، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیٹھ کے پیچھے. یعنی جو اللہ نے تمہیں معلومات دیا وہ دنیا میں سارے چھوڑ کے آئیں گے اللہ کے پاس اکیلے. یعنی جب انسان اللہ کے پاس پیش ہوگا، اس کا مال دولت، اس کی سلطنت، سارا کچھ پیچھے رہ جائے گا. اکیلا اللہ کے پاس ایسے پیش ہوگا جیسے کہ جب پہلی دفعہ وہ پیدا ہوا تھا، اس طریقے سے بے بس ہو کے اللہ کے پاس آئے گا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور اللہ کہیں گے قیامت کے دن، ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے حصے دار ہیں، جو تمہارے ساتھی ہیں، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور جو تمہارے سفارشی تھے آج وہ نظر نہیں آتے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان رشتے ٹوٹ گئے ہیں. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم دعوے کرتے تھے وہ سب چلے گئے اور گم ہو گئے، ختم ہو گئے. ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ چیرنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو. گٹھلی اور دانے کو اللہ چیرتا ہے، اس میں سے اللہ زندگی پیدا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے دانے سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندگی یعنی چیز نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کا کتنا پیارا انٹروڈکشن ہے. سبحان اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس کہاں تم بہکے جا رہے ہو. فالق الاصباح، رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے. یعنی رات کی تاریکوں کو پھاڑ کے اللہ اس میں سے صبح نکالتا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو سکون بنایا تمہارے لیے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ اللہ نے بنایا. اللہ کہتے ہیں ہمارے لیے رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون بنایا. اور ہمارے ینگسٹرز کہتے ہیں رات کو ہمارے لیے بنایا نیٹ فلکس کے لیے، گیمنگز کے لیے. استغفر اللہ. ہماری رات، ہمارا دن ہوتا ہے رات کو، خاص طور پہ ینگسٹرز جو ہے، یوتھ ہے، اور ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ رات کو. اور رات ہماری ہوتی ہے جب ہم نے صبح کام کرنے کا ٹائم، مطلب سارے سو رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے ماشاء اللہ. رات کو ہم کہتے ہیں جی جاگیں کوئی بات نہیں، صبح سحری کر کے سوئیں گے آرام سے، اور پھر ہم اٹھیں گے کہ مغرب کے بعد پھر افطاری کریں گے ٹکا کے. ہم کہیں بڑا روزہ لگا ہے آج تو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے نہیں کرنا. رات سونے کے لیے، گھر جا کے ہم نے سونا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کہتے ہیں یہ اندازہ ہے غالب کا، یہ غالب کا اندازہ، یہ تقدیر ہے جو بہت غالب ہے اور علم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم رستہ معلوم کرو ان کے ساتھ اندھیروں میں. کس کے اندھیرے؟ خشکی کے اور دریاؤں کے، سمندروں کے. آج بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی اگر یہ جو جہاز والے ہوتے ہیں، بحری جہاز والے ہوتے ہیں،
سمندر میں شپس ہوتی ہیں جن کی اگر ان کی یعنی جب طوفان وغیرہ آتے ہیں اور ان کے جب یہ جو انسٹرومنٹس یہ ٹولز کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر ابھی بھی یہ ستاروں کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں اپنا رستہ تلاش کرتے ہیں. قد فصلنا الآیات ہم نے یقین کھول کھول کے آیات کو بیان کیا تمہارے لیے لقوم یعنی اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. وهو الذی انشأکم من نفس واحدہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ ایک جان سے. فمستقر ومستودع پھر ایک ٹھکانہ ہے اور سونپے جانے کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون ہم نے بہت تفصیل سے بیان کر دی آیات اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ مراد ٹھکانہ سے مراد وہ کہتے ہیں یعنی ایک سے مراد باپ کی پشت ہے اور ایک ہے ماں کا جو رحم ہے. یعنی وہاں پہ انسان کچھ دیر کے لیے باپ کے پاس ہوتا ہے, باپ سے وہاں سے پھر وہ ماں کے رحم میں آتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے پھر وہ دنیا میں آتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مفسرین نے معنی بیان کیا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا پھر ہم نے اس سے سبزیاں نکالی. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا جس سے ایک پر ایک چڑھے ہوئے دانے نکلتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا اور کھجوروں کے خوشے قِنْوَانٌ دَانِيَةً جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ایسے خوشے جو جھکے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات. مشتبہاً وغیر متشابہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. انظروا إِلَىٰ ثَمَرِهِ دیکھو اس پھل کی طرف. اذا اثمر جب وہ پھلتا ہے. وینعه اور جب وہ پکتا ہے. جب وہ پکتا ہے اور جب وہ پھل کے بڑا ہوتا ہے. یہ پھل کس طریقے سے اور کبھی آپ ویسے بائی دا وے کبھی انار کو کھولیں سبحان اللہ کس طریقے سے اللہ نے ایک ایک دانے کو کس طریقے سے سیٹ کر کے پیک کر کے اس کے اندر رکھا ہوتا ہے. یہ اللہ اس کی مثال دے رہے ہیں. ان فی ذالکم لآیات اس میں تمہارے لیے آیات ہیں. لقوم اس میں بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں یا آیات ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ کا شریک جن کو. جنوں کو اللہ کا شریک یعنی یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج سیٹنزم یہ بہت زیادہ کامن ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جن کو شیطان کو کیونکہ شیطان بھی جو اصل میں ابلیس وہ جن ہے جیسے کہ سورہ کہف میں آگے پڑھیں گے. وخلقہم حالانکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا. وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم اور انہوں نے بنائے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. اللہ کے بیٹے بھی بنائے اور بیٹیاں بھی بنائی. کون تھی جی بیٹیاں؟ فرشتے اور بیٹے جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سبحانہ وہ پاک ہے. وتعالی عما یصفون اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. بدیع کہتے ہیں جو پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کرے. انا یکون لہ ولد اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ اور اس کی بیوی نہیں ہے. وخلق کل شیء اور اس نے پیدا کی ہر چیز. وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. بیٹے کے لیے تو بیوی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اللہ نے بیوی کو کیا کہا صاحبہ. بیوی وہ ہوتی ہے. صاحب کون ہوتی ہے؟ صاحبہ کون ہوتی ہے؟ جو ساتھ رہنے والی ہے. تو بیوی کو ساتھ رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ جو لوگ بیوی عورتوں سے شادی کر کے باہر کے ملک میں چلے جاتے ہیں اور بیچاری بیوی کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں 10 15 سال کی. تو یہ بیوی کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے. صاحبہ ہوتی ہے جو ساتھ رہتی ہے. تو بیوی کا کام ہی ساتھ ہے. اسی لیے میں بہت اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں جی شادی کر لیں گے چلیں جی وہ وہاں پہ رہ لیں میں یہاں. نہیں بھائی اللہ کے بندو آپ کے لیے اللہ نے بیوی رکھی ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہے اور بیوی ہوتی بھی صحیح وہی ہے. وخلق کل شیء یعنی انسان کو تب فائدہ بھی تو ہے نا اپنی بیوی کا جب بیوی ساتھ رہے. وخلق کل شیء اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو. وہو بکل شیء علیم اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے. یہ دیکھیں اللہ نے اپنی انعامات بتانے کے بعد کہا اپنی قدرتیں بتانے کے بعد کہا یہ تمہارا اللہ ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. خالق کل شیء وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا. فاعبدوہ تم اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے اس کا حفاظت کرنے والا اور کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی یا پا سکتی. وہو یدرک الابصار اور وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے. وہو اللطیف الخبیر وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں آ چکی. فمن ابصر پس جس نے دیکھا فلنفسہ تو اس نے اپنی جان کے لیے دیکھا. اس کو اپنی جان کو فائدہ ہوگا. جو غور و فکر کرے گا اس کا فائدہ اس کی جان کو ہے. ومن عمی فعلیہا جو اتنی قدرتیں دیکھنے کے باوجود اندھا رہا فعلیہا تو اس کا نقصان بھی اس کی ذات کو ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات اور اس طریقے سے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو. ولیقولوا درست تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے. ولنبینہ لقوم یعلمون اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے واضح کر دیں.
تو انہوں نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں. یہ جو کلام آپ بیان کر رہے ہیں بڑا عجیب و غریب ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان کو یہ قبول نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، کہتے ہیں آپ نے کسی اور سے سیکھا ہے. اتبع، آپ فالو کیجئے، چلو، ما اوحی الیک من ربک، جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، واعرض عن المشرکین، اور آپ اعراض کیجئے مشرکوں سے، شرک کرنے والوں سے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، تو وہ شرک نہ کرتے. یہ دنیا کے اندر یاد رکھیے گا، شرک ہو رہا ہے تو اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اجازت سے مراد یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ول ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو شرک نہ ہو، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے اس کی اجازت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتے کہ کسی کو فورس کریں. ٹھیک ہے نا، اللہ نہیں چاہتے کہ فورس کریں. تو اگر اللہ چاہے تو فورسفلی ساروں کو مسلمان بنا سکتے، جیسے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو سب مومن ہو جائے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے ہیں. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نہیں بنایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نگہبان. وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے لیے کوئی دروغہ ہیں. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ آپ گالی دیں ان لوگوں کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ یہ بغیر سوچے سمجھے گستاخی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو کافر ہیں ان کے خداؤں کو، جو فالس گاڈز ہیں، ایول، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ وہ غصے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو خدا کو، آپ کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اور میں بتاؤں یہ بڑی حکمت والی بات ہے، خاص طور پہ دعات جو دعویٰ کی فیلڈ میں ہے. ہم لوگ بعض اوقات اگرچہ وہ اپنے خدا ان کے جھوٹے خدا ہیں، لیکن اگر آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، بعض اوقات بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب نظریات ہوتے ہیں. اگر وہ ان چیزوں کو، اگر آپ ان کو بلٹل کریں گے ان کے سامنے منہ پہ، تو کیا ہوگا؟ وہ ان ریٹرن آپ کے اللہ کو، یا آپ کا جو سچ ہے حق، اس کو بلٹل کریں گے. تو اللہ نے کہا اس کو نہ کریں. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طریقے سے ہم نے ہر فرقے کو اس کا عمل اچھا کر کے دکھایا. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم، وہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ پکی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. لئن جاءتہم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے، لیؤمنن بہا، تو وہ ضرور ایمان لے کے آئیں گے. وہ قسمیں کھاتے ہیں زور سے. ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم پر کوئی صحیح معنی میں کوئی معجزہ آ گیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہہ دیجئے تمام نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا خبر کہ جب آئیں ان کے پاس نشانیاں تو وہ ایمان لے آئیں گے. آپ کو کیا پتا کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ وہ نہیں لے کے آئیں گے. یہ بظاہر باتیں دھوکے ہیں، یہ ان کے ایکسکیوزز ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جیسے وہ ان نشانیوں پر پہلی بار ایمان نہیں لائے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں اور ان کی زیادتیوں میں، اور وہ اس میں بہکتے رہیں گے. تو یہاں پہ جو ہے یہ ہمارا جز مکمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا